الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر ربیت الذی لم یزل سیدنا و مولانا ابو القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صلوات پروردگار عالم کا شکر ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ ہم نے یہ بات ازل سے طے کی ہوئی ہے کہ ہم ہمیشہ اسی کو صدیق اور صدیقہ مانیں گے جسے اللہ نے صدیق اور صدیقہ کہا. ہمارا ہدف نگاہ اور ہمارا ہدف محبت صرف اور صرف ذات خدا ہے، اور ہم مصطفیٰ اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں جانتے. ہم جانتے ہیں تو صرف اللہ کو، اور ہم جانتے ہیں تو صرف مصطفیٰ کو، اور اگر ہم کسی کی مانتے ہیں تو صرف اللہ کی یا مصطفیٰ کی. تو اللہ نے جن کے فضائل بیان کیے ہم بھی انہی کے فضائل بیان کریں. مصطفیٰ نے جن کے فضائل بیان کیے ہم بھی انہی کے فضائل بیان کریں. اس لیے کہ بات تو یہ ہے کہ ابھی اس سے پہلے ایک مجلس میں عرض کر کے آ گیا کہ ساتھ ہونے کو تو بہت سے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن کیا واقعی کوئی ساتھ بھی ہے؟ کیا واقعی کوئی ساتھ بھی ہوتا ہے؟ تو ساتھ دینے والے تو بہت سے ہوتے ہیں، ساتھ رہنے والے بھی بہت سے ہوتے ہیں. مثلاً میں نے ایک مثال دی تھی اور آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ آپ چلے جائیے قبرستانوں میں، وہاں کوئی آپ کا عزیز مدفون ہے اور دائیں بائیں کوئی غیر ہے تو وہ بھی ساتھ کہلاتا ہے.
مثلاً کسی کو میں ساتھ لے جاتا ہوں، کہیں کسی سفر پر جا رہا ہوں، کہیں دوسرے شہر میں جا رہا ہوں اور گاڑی پر جا رہا ہوں، تو راستے میں ہو سکتا ہے گاڑی پنکچر ہو جائے، تو ساتھ میں کوئی اسٹپنی لگانے والا بھی ہونا چاہیے۔ تو ساتھ جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور ساتھ ہمیشہ ازلی ہونا چاہیے، ازلی کے ساتھ ساتھ ابدی ہونا چاہیے، کہ یہ ساتھ کہیں ٹوٹے نہیں، ساتھ ہو اور سانس کے ساتھ ہو۔ تو انسان کا ساتھ بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اللہ جب کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، ہم صابروں کے ساتھ ہیں، ہم صابروں کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ کا جیسا ساتھ ہے ویسا ساتھ اللہ کو چاہیے کہ ایسے ساتھ رہو کہ جیسے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی اس وقت ہم سب کے ساتھ اللہ ہے اور ہماری شہرت سے بھی قریب ہے، لیکن اللہ یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ ہم تو تمہارے قریب ہیں، یہ بتاؤ تم ہمارے کتنے قریب ہو؟ توجہ فرمائی آپ نے، ہم تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں، تم ہمارے کتنے قریب ہیں؟ تو وہ اصل میں چاہتا ہے کہ ہم سے قریب آ جاؤ، ہمارے قرب کی منزل پر آ جاؤ۔ تو قرب کی منزل پر وہی ہو کہ جو اسے ازلی طور پر جانتا بھی ہو اور پہچانتا بھی، اور اسے ویسا جانے جیسا جاننے کا حق ہے، اسے ویسا پہچانے جیسا پہچاننے کا حق ہے۔ تو دیکھیے جہاں سے اس کی اس پورے کائنات کی اور ان زندگیوں کی کہانی شروع ہوتی ہے کہ اللہ کو تو ہم زندہ کہتے ہیں، لیکن اللہ نے کل کہہ چکا کہ ایسا زندہ نہیں جیسے ہم زندہ ہیں۔ اللہ بھی حی ہے، ہم بھی حی ہیں، لیکن اللہ ایسا حی ہے کہ جسے کبھی موت نہیں آئی۔ تو اللہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، لیکن جہاں سے حیات کی کہانی شروع ہوتی ہے وہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہے۔ جہاں سے زندگی شروع ہوئی، جہاں سے سلسلہ حیات کا آغاز ہوا، وہاں سے اللہ نے گفتگو شروع کی۔ اس سے پہلے وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ اکیلا تھا اور وہ خود کلامی کی منزل پر نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ سے بات کر رہا تھا۔ جب کوئی سننے والا نہ تھا تو اللہ بولنے والا بھی نہیں تھا۔ سلامت رہیں، ساتھ ساتھ آ جائیں میرے۔ جب کوئی سننے والا نہیں تو اللہ بولنے والا بھی نہیں۔ تو اس نے چاہا کہ میں بولوں، تو سب سے پہلے اس نے سماعت کو خلق کیا۔ اس نے چاہا کہ میں بولوں تو اس نے سب سے پہلے سماعت کو خلق کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب چاہا کہ میں بولوں تو یہ بولنا اس کی چاہ کا حصہ ہے، اور اسی چاہ کو عربی میں مشیت کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے سب سے پہلے اپنی مشیت کو خلق کیا، اپنی چاہ کو خلق کیا، اور چاہ اس کی یہ تھی کہ میں بولوں، اور جب میں بولوں تو کوئی سنے۔ تو بولنے کے لیے زبان چاہیے اور سننے کے لیے کان چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زبان کوئی اور ہوتی، کان کوئی اور ہوتا، لیکن عجیب بات ہے کہ بولنے والی زبان بھی علی، سننے والا کان بھی علی۔ ادھر ہے، سلامت رہے میرے نوجوان دوست۔ بولنے والی زبان بھی علی اور سننے والا کان بھی علی۔ تو کہہ دیا کہ لسان اللہ بھی کوئی ہے اور اذن اللہ بھی کوئی ہے، سمع اللہ بھی کوئی ہے۔ تو اللہ بولنے والا اور کوئی سننے والا۔ تو جہاں سے ہم تک بات پہنچی، تو میرے عزیزوں بہت تیزی سے بات آگے بڑھا رہا ہوں، چاہوں تو پہلے تمہید میں آدھا گھنٹہ سرچ کروں اور پھر یہ جملہ آپ کے حوالے کروں، اور اگر ایسا میں کروں تو آپ کا جملہ جب پہنچے گا تو آپ کی سماعتیں آسمانوں پر جائیں گی، لیکن مجھے آنا کسی اور منزل پر ہے، اس لیے تمہید ختم کر کے ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور جملہ آپ کا سنا ہوا ہے کہ اللہ کے محبوب سے پوچھا گیا۔ کیا پوچھا گیا؟ کہ کائنات میں اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا؟ تو اللہ کے محبوب کا ایک جملہ، اور کیا کہا؟ اول ما خلق اللہ النوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ پھر کسی منزل پر کہا اول ما خلق اللہ اللوح، اللہ نے سب سے پہلے لوح کو خلق کیا۔ پھر کسی منزل پر کہا اول ما خلق اللہ القلم،
اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا. پھر کسی منزل پر کہا اول ما خلق اللہ روحی، اللہ نے سب سے پہلے میری روح کو خلق کیا. کسی نے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ کبھی لوح پہلے، کبھی قلم پہلے، کبھی روح پہلے، کبھی نور پہلے، کبھی کچھ پہلے، کبھی عقل پہلے. تو مولا یہ بتائیے ان سب میں پہلا کون؟ کہا سنو، نور بھی میں ہوں، قلم بھی میں ہوں، لوح بھی میں ہوں، عقل بھی میں ہوں. یہاں تک تو آپ نے بات سنی ہے نا بچپن سے، کوئی نئی بات تو میں نہیں کر رہا. اسی زبان رسالت سے اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہاں تک مودت و معرفت کے سودے پھوٹ رہے ہیں اور کہاں تک یہ جملہ جاتا ہے. حدیث آپ کی بچپن سے سنی ہوئی ہے، اور جو 80 برس کا ہے اس نے 80,000 مرتبہ سنی ہوگی، جو 20 برس کا ہے اس نے 20,000 مرتبہ سنی ہوگی. اور یہ حدیث میں کہہ چکا کہ پیغمبر نے کہا اول ما خلق اللہ روحی، اللہ نے سب سے پہلے میری روح کو خلق کیا، اللہ نے سب سے پہلے میری روح کو خلق کیا، اللہ نے سب سے پہلے میری روح کو خلق کیا. نہیں پہنچے، پرسوں کی تقریر میں کہہ چکا کہ پیغمبر نے کہا فاطمہ روحی التی بین جنبی. جب پیچھے والے افراد تو میرے ساتھ آ جائیں میری ہمت افزائی ہوتی جائے گی. اول ما خلق اللہ روحی، اللہ نے سب سے پہلے میری روح کو خلق کیا. خدا کی قسم یہ تقریر کا آخری جملہ ہونا چاہیے تھا جو میں نے پہلا جملہ کہا. اب سوچو تقریر کہاں جائے گی. ایسا میرے ساتھ بات کرتے ہوئے رہیے گا آگے تاکہ تیزی سے منزلیں آگے بڑھ جائیں کہ اول ما خلق اللہ روحی، اللہ نے سب سے پہلے میری روح کو خلق کیا اور کہہ دیا کہ میری روح فاطمہ ہے. تو اول مخلوق کون؟ اول مخلوق کون؟ اول مخلوق روح مصطفیٰ. اول مخلوق روح مصطفیٰ، اور روح مصطفیٰ کا نام ہے فاطمہ. صرف فاطمہ نام نہیں بلکہ اللہ نے کہا میں فاطمہ کو 9 ناموں سے یاد کرتا ہوں. میں بھی چپ ہو جاتا ہوں اگر آپ چپ ہے. میں تو آج بڑے تم تراک سے بات کرنے کے لیے آپ کے حوالے کر رہا ہوں جملے کہ اللہ نے کہا میں فاطمہ کو ایک نام سے نہیں، میں فاطمہ کو 9 ناموں سے یاد کرتا ہوں. 9 کنیتوں سے نہیں، 9 القاب سے نہیں. اللہ اگر محبوب کو محبوب کہتا ہے تو کبھی محمد کبھی احمد. پیچھے رہ گئے آپ. کبھی کہتا ہے محمد، کبھی کہتا ہے احمد، کبھی کہتا ہے یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اے احمد تو نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. اور پھر کبھی کہہ دیا وما محمد الا رسول، محمد سوائے اس کے کہ رسول ہے اور کچھ نہیں ہے. وہ یاد کرتا ہے تو محمد اور احمد کہہ گیا. تو بعد میں پیغمبر کے کئی نام ہیں، علی کے کئی نام ہیں، رسول اللہ کے کئی نام ہیں، نبی اللہ کے کئی نام ہیں، اور خود اللہ کے کئی نام ہیں. وہ بات کی بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ اگر محبوب کو کہتا ہے تو یا تو محمد یا احمد. لیکن کہتا ہے زہرا جب میرے نزدیک آتی ہے تو میں زہرا کو ایک نام سے نہیں 9 ناموں سے پکارتا ہوں. کبھی کہتا ہوں فاطمہ، کبھی کہتا ہوں صدیقہ، کبھی کہتا ہوں مبارکہ، کبھی کہتا ہوں طاہرہ، کبھی کہتا ہوں زکیہ، کبھی کہتا ہوں راضیہ، کبھی کہتا ہوں مرضیہ، کبھی کہتا ہوں زہرا. آپ کی نظریں پیچھے جا رہی ہیں. انہوں نے تو دین میں بڑا بگاڑ پیدا کیا ہے، ان کے بابا نے. ٹھیک ہے مل گئی یہاں سے. ان کے بابا نے بڑا بگاڑ پیدا کیا ہے. اور جو فرما رہے ہیں آپ. اچھا ایک عجیب بات ہے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ تحریکیں جب شروع ہوتی ہیں تو پہلے گھر والوں تک تحریک پہنچتی ہے. پورا تحریک کا مینیفیسٹو پہلے گھر والوں کو سنایا جاتا ہے. اگر گھر والا ہی راضی نہ ہو تو تحریک آگے کیسے بڑھ رہی؟ تو پیغمبر کی پوری تحریک کا خلاصہ ہے فاطمہ زہرا. اور امت کی بدبختی یہ ہے کہ بعض باہر کی خواتین سے تو 60,000 حدیثیں لے لی. لیکن زہرا سے کوئی حدیث نہیں. زہرا سے کوئی حدیث نہیں. یہ بڑا ٹریجک معاملہ ہے، بڑی ٹریجڈی ہے. تو اللہ کے نزدیک فاطمہ کے 9 نام. کبھی فاطمہ کہتا اور میں کہہ چکا کبھی صدیقہ کہتا. اور یہی سے بات میں نے آغاز کی کہ صدیقہ وہ جسے اللہ صدیقہ کہے.
کبھی مبارکہ، کبھی طاہرہ، کبھی زکیہ، کبھی راضیہ، کبھی مرضیہ، کبھی زہرا. یہ سارے نام اللہ کے نزدیک ہیں اور ہر نام کے کئی کئی معنی ہیں. ہر نام کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہوئی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ بات آگے بڑھاؤں. میں چاہتا ہوں کہ آج اپنی بیوی کے نام آپ کے حوالے کروں. ایسے خاموش نہیں سنیے گا. میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے بہت بڑے ایک عالم اہل سنت گزرے، علامہ زمخشری، جار اللہ زمخشری. انہوں نے کہا کہ اللہ کے 1000 نام ہیں جو توریت میں ہیں، 1000 نام ہیں جو انجیل میں ہیں، 1000 نام ہیں جو زبور میں ہیں، 1000 نام ہیں جو قرآن میں ہیں، 1000 نام ہیں جو لوح محفوظ میں ہیں. وہ تو اللہ ہے، وہ اللہ ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہی اللہ جس نے اپنے سارے ناموں کا اعلان کر دیا، ظاہر کر دیا. اس نے زہرا کے سارے ناموں کو ایک نام میں پنہا کر کے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ طرح جیسے آپ نے یہ سنا ہے، سارے ناموں کو ایک نام میں پنہا کر دیا اور کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ توجہ ہے، میرے ساتھ رہیں گے، بولتے رہیے گا اگر نام آپ تک پہنچ جائے. تو پہلے تو نام حروف تہجی کے اعتبار سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ام الحسن، ام المحسن، ام العلوم، ام الائمہ، ام المصائب، ام النقی، ام البلجہ، ام العطیہ، ام النورین. ذو النورین الگ ہے، ام النورین الگ ہے. آج آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی ہے. ام النورین، ام البدیعہ، ام الحسین، ام الکتاب، ام الستین، ام ابیہا، ام ابیہا، ام الستین. پوچھنا چاہتا ہوں ماں کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے یا بیوی کا؟ رسول کی ماں ہو اس کا رتبہ زیادہ ہوگا. ام الابیہا انسیہ حورا، ام التقی، ام الرافع، ام الموانع، ام العلا، ام الرواق الحسیبہ، ام افتخار حوا، ابنۃ خیر المرسلین، امۃ اللہ، ام الحنا، ام الریحانتین، ام الخیرہ، ام الازہار، ام النجبہ، ام الاطہار، ام المومنین، ابنۃ الصفوہ، ارومۃ العناصر، فاطمہ، احدی الکبر. نام آ گیا تو مجھے رکنا پڑے گا. احدی الکبر ہے میرے ساتھ تیار ہیں سننے کے لیے؟ آ جاؤ بھائی جلدی جلدی آ جاؤ. احدی الکبر، احدی الکبر. پہلے تو اس کی ہجے سن لو. الف ہا حلمے والی اور دال اور چھوٹی یہ اور الف لام اور کبر تیر جیسے لکھتے. احدی الکبر، احدی الکبر. پہنچ گیا جملہ؟ ہجے پہنچ گئے. مولانا ادھر تشریف لے آئیے، آگے آئیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. احدی الکبر. یہ احدی الکبر کہتا کون ہے؟ اجازت ہے؟ سب میرے ساتھ دیں گے. احدی الکبر قرآن کی آیت اتر آئی. کلا والقمر واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر. سورہ مزمل. انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. آپ کی سماعتوں میں قربان جاؤں، کیسے توجہ سے سن رہے ہیں. یقین فرمائیں آپ کی توجہات پر میں مشکور ہوں. یہ خاموشی بتا رہی ہے کہ آپ میری طرف مکمل متوجہ ہیں. آیت کا ترجمہ کروں گا اور آپ تک جملہ پہنچ جائے گا، پھر آگے نام پڑھوں گا. چونکہ نام آ گیا اس لیے میں نے کہا کہ اس تک رکنا ضروری ہے. احدی الکبر. کلا والقمر، نہیں نہیں، ہمیں چاند، پورے چاند کی قسم. واللیل اذا ادبر، جاتی ہوئی رات کی قسم. والصبح اذا اسفر، چھاتی ہوئی صبح کی قسم. ہمیں پورے چاند کی قسم. کون قسم کھا رہا ہے؟ جسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، جسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ قسم کھا رہا ہے. کلا والقمر، نہیں نہیں، ہمیں پورے چاند کی، قمر کی قسم. ہمیں قمر کی قسم. پتہ نہیں کس قمر کی قسم کھا رہا ہے. کہیں قمر بنی ہاشم کی قسم تو نہیں کھا رہا.
کلا والقمر واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر، ہمیں پورے چاند کی قسم، ہمیں جاتی ہوئی رات کی قسم، ہمیں آتی ہوئی صبح کی قسم، تین قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے انہا لإحدى الکبر، ہمیں ان ساری قسموں کے بعد کہتا ہے قسم ہے قسم ہے قسم ہے کہ وہ ہماری بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ سب کے ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے، آج شب تین ہے اور مجلس سننے کا حق ادا کرنا ہے آپ کو۔ ہمیں پورے چاند کی قسم، ہمیں جاتی ہوئی رات کی قسم، ہمیں آتی ہوئی صبح کی قسم کہ وہ ہماری بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ انہا لإحدى الکبر، انہا لإحدى الکبر نذیرا للبشر، اور وہ جو بڑی نشانیوں میں سے ہے وہ بشارت دینے والی نہیں، بشر کو ڈرانے والی ہے۔ نذیرا للبشر، وہ بشر کو ڈرانے والی ہے۔ کس بات سے ڈرانے والی؟ لمن شاء منکم ان یتقدم اور یتأخر، اور تم میں سے جو آگے بڑھ جاتے ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کو ڈرانے والی ہے۔ ادھر ہے جس نے قرآن کی ان آیتوں پر بولا ہے خدا اس کو سلامت رکھے۔ آپ آخری آیت میں چپ ہو گئے لیکن ابھی بولیں گے جب میں تفسیر بیان کروں گا، ابھی تو ترجمہ بیان کروں۔ ہمیں پورے چاند کی قسم، ہمیں جاتی ہوئی رات کی قسم، ہمیں اس رات کی قسم جو پشت دکھا کے چلی جائے، ہمیں آتی ہوئی اور جاتی ہوئی صبح کی قسم۔ انہا لإحدى الکبر، وہ بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ نذیرا للبشر، وہ بشر کو ڈرانے والی ہے۔ کیا ڈرانے والی؟ ان کو ڈراتی ہے جو تم میں سے چاہتا ہے کہ آگے بڑھ جائے اور جو تم میں سے چاہتا ہے کہ پیچھے رہ جائے۔ ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے جو آگے بڑھ جاتا ہے جو پیچھے رہ جاتا ہے ان کو ڈرانے والی ہے۔ پہلے تو یہ معلوم ہو جائے یہ ہے کون۔ ابھی تو بتا دیا نا، پہلے تو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ ہے کون۔ تو میرے عزیزوں لے جائے جملہ ہے کون، یہ تو آپ کو معلوم ہو گیا، لیکن اب میں ثابت کرتا ہوں کہ یہ وہی ہے کہ جو تم سمجھ رہے ہو۔ لغت کا سہارا لیتا ہوں، لغت کا سہارا، سب پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے۔ جیسے ہی تم نے سورہ پڑھا، سورہ اخلاص، آواز آئی قل هو اللہ، سب کی آواز آنی چاہیے، قل هو اللہ، قل هو اللہ احد۔ اور جب تم نے احد کے معنی لغت سے پوچھے تو لغت نے کہا احد، پہلے لغت صیغہ لکھتی ہے، صیغہ لکھتی ہے، بعد میں معنی دیتی ہے۔ صیغہ کیا ہے کہ بھائی یہ واحد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع ہے یا مؤنث ہے یا مذکر ہے، پہلے یہ بتاتی ہے اور اس کے بعد معنی دیتی ہے۔ جیسے ہی لفظ احد آیا تو لغت نے لکھا واحد مذکر۔ بھائی احد بہت سے بچوں کے نام بھی تو رکھے جاتے ہیں نا، عبد الاحد، احد پکارتے ہو نا، تو احد یعنی احد، واحد یکتا اکیلا، احد کے بارے میں۔ تو لغت نے کیا لکھا؟ پہلے معنی سے لکھنے سے پہلے اس نے صیغہ لکھا، کہا کہ احد صیغہ کیا ہے؟ واحد اور مذکر۔ اور جیسے ہی لفظ احدا آیا جس سے احدا الکبر بنا، الف ہے دال احد، اور الف ہے دال اور چھوٹی یہ احدا، تو جب احدا کے معنی پڑھے تو لکھا واحد مؤنث۔ ارے احدا الکبر بتا رہی ہے نبی کی ایک ہی بیٹی تھی۔ نشانی ہے کیا؟ یہ بڑی نشانی کیا ہے؟ ابھی رسالت کا آغاز ہوا اور پہلی مرتبہ اللہ اپنے بندے کو، محبوب کو وہاں طلب کر رہا ہے جہاں وہ خود ہے، جہاں سے کہانی کا آغاز ہوا۔ اور ابھی مجھے نام پڑھنا ہے لیکن روکتا ہوں میں کہ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ نے طلب کیا، اور طلب کیا تو کسے طلب کیا؟ اپنے محبوب کو طلب کیا۔ محبوب کو طلب کیا تو یہ کہہ کے طلب کیا کہ تو میری بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آیات پڑھ چکا میں کسی منزل پر کہ آیات خدا کیا ہیں، کہا یہ ساری دنیا اللہ کی آیت ہے، یہ چاند اللہ کی آیت، یہ سورج اللہ کی آیت، یہ ستارے اللہ کی آیت، یہ زمین اللہ کی آیت، یہ آسمان اللہ کی آیت، یہ جبل اللہ کی آیت، کشتی نوح اللہ کی آیت، اس پر سوار ہو جانے والے اللہ کی آیت، حضرت عزیر اللہ کی آیت، مریم اللہ کی آیت، عیسیٰ اللہ کی آیت، ناقہ صالح اللہ کی آیت، دن کا رات
اللہ کی آیت, جنت اللہ کی آیت, جنت جہنم اللہ کی آیت. یہ ساری زمین سے آسمان تک, مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک, سرا سے سریا تک, سب اللہ کی آیت. اور اگر میں بچے سے بھی پوچھوں یہ ساری آیتیں کس کی وجہ سے ہیں, آواز آئے گی مصطفیٰ کی وجہ سے. تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑی آیت ہے مصطفیٰ. میرا ساتھ نہ چھوڑیے گا. کائنات کی سب سے بڑی آیت ہے مصطفیٰ. جب عیسیٰ آیت ہو سکتا ہے, جب مریم آیت ہو سکتی ہیں, جب عزیر آیت ہو سکتے ہیں, جب کشتی نوح آیت ہو سکتی ہے, جب ناقہ صالح آیت ہو سکتی ہے, تو مصطفیٰ تو سب سے بڑی آیت ہے نا. تو کائنات میں بعد خدا مصطفیٰ سے بڑی کوئی آیت نہیں. سب سے بڑی آیت کا نام ہے مصطفیٰ. اور ایک بار اللہ نے آواز دی کہ تمہیں پتا ہے کہ ہم نے راتوں رات اسے معراج پر کیوں بلایا, تاکہ وہاں اسے ہم سب سے بڑی آیت دکھا دیں. وہاں اسے ہم سب سے بڑی آیت دکھا دیں. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى لقد رآه في نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ. کہ ہم راتوں رات اسے بلند کرتے ہوئے ان بلندیوں پر لے کر, جسے قاب قوسین کہا جاتا ہے, اور کہا وہاں ہم نے اسے اپنی سب سے بڑی آیت دکھائی. لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ, لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ. پھر پیچھے رہ گئے بھائی. اصغر, اصغر لفظ اصغر یہ مذکر ہے, اور اصغر کا مؤنث ہے صغرا. 5 وقت گواہی دیتے ہو اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. سلامت رہے مجاہد بھائی. 5 وقت گواہی دیتے ہو اللہ اکبر. تو اصغر کا مؤنث ہے صغرا اور اکبر کا مؤنث ہے کبرا. اللہ کہہ رہے ہیں میں آیت اکبر دکھانے نہیں, آیت کبرا دکھانے. اس نے وہاں ہماری سب سے کبرا آیت کو دیکھا. پتہ چلا کہ اول مخلوق سے ملنے گئے. یہ طرح سلامت رہے. اول مخلوق سے ملنے گئے. تو اب قرآن نے کہا انہا لعہد الکبر, وہ بڑی ہماری بڑی نشانیوں میں سے ہے. اہد الکبر صرف اہدا نہیں, وہ عہد بھی بڑی عہد ہے. چلیے رہ جائیے آپ پیچھے, میں تو کہہ چکا جو کہنا تھا. سمجھنا اور قبول کرنا آپ کا کام ہے, بیان کرنا میرا کام. وہ بڑی عہد ہے اہد الکبر, وہ بڑی نشانیوں میں سے. نذیرا للبشر, توجہ ہے, ڈرانے والی, بشر کو ڈرانے والی. کس چیز سے؟ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. بشر کو ڈرانے والی, انسان کو ڈرانے والی. کس بات سے؟ جو آگے بڑھ گئے, جو پیچھے رہ گئے. یہ کہاں سے آگے بڑھ گئے, یہ کدھر سے پیچھے رہ گئے؟ تو زہرا نے بتایا نہ غدیر سے آگے بڑھنا نہ پیچھے رہ جانا. جو غدیر سے آگے بڑھ گئے ان کو پیچھے بولا, جو پیچھے رہ گئے ان کو آگے بولا. کہتے اہد الکبر امینۃ الوحی. اتنے آسان لفظ, وحی کی امانت دار. میں کیا کروں کہ پڑھوں یا نہ پڑھوں, مجھے تو بیچ میں باتیں آ رہی ہیں. مجھے پورے نام پڑھنے تو پڑھوں نام, لیکن بیچ میں پھر بات آ جاتی ہے تو پھر مجھے رکنا پڑتا. کہ دیکھیے بیوی کی زیارت ہے بیوی, اور جب آپ زیارت پڑھیں گے آپ بھی سلامت رہیں. بیوی کی جب زیارت پڑھیں گے تو کئی زیارت ہیں. ایک زیارت عجیب و غریب زیارت ہے, اور آپ سب کو یاد ہوگی, اور نہیں ہے تو یاد ہونی چاہیے. جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے امینۃ الوحی پہ, مجھے بات یاد ہے. یہ امین اور امینہ, امین کہتے ہیں نا امانت دار, بڑا دیانت دار, بڑا امین. امین وحی یعنی جبرائیل امین. کہتے
ہیں جبرائیل کو امین وحی. تو اب دیکھیے بی بی کی ایک زیارت، اور وہ زیارت کیا ہے؟ یا ممتحنۃ امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک صابرا. یا ممتحنۃ امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک. کروں ترجمہ؟ مجھے معلوم ہے توجہ سے سن رہے ہیں، خدا آپ کو شاد و آباد رکھے. اے وہ جس کا امتحان لیا گیا. ہمارا اور آپ کا امتحان ہوتا ہے، ہو رہا ہے اس وقت، ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں امتحان ہوتا ہے، لیکن یہ عجیب زیارت ہے. اے وہ جس کا امتحان اس وقت لیا گیا کہ جب اسے خلق بھی نہیں کیا گیا تھا. دیکھیے اگر آپ نے ان معرفت کی باتوں میں ساتھ نہیں دیا تو میں یہاں سے چھوڑ دوں گا اور کسی اور طرف چلا جاؤں گا. یہ معرفت کی باتیں اس پہ آخری آدمی تک میرا ساتھ دیتا ہے. یا ممتحنۃ امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک صابرا. اے وہ امتحان لیا گیا جس کا اس وقت امتحان لیا گیا جب اسے خلق بھی نہیں کیا گیا تھا. چلو چھوڑ دیتا ہوں، چلیے چھوڑ دیتا ہوں. ایسے نہ دیکھیں مجھے توجہ سے دیکھیں، ادھر ادھر کی نگاہ سے نہ دیکھیں، مجھے دیکھتے رہیں توجہ سے. یا ممتحنۃ امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک صابرا. اے وہ جس کا امتحان لیا گیا اس وقت جب اسے خلق بھی نہیں کیا گیا تھا. یہ تخلیق ہے کیا؟ میں کہیں کہیں یہ باتیں کرتا ہوں، پتہ نہیں اس وقت کیسے یہ بات یاد ہے. کبھی نیچی باتیں ہوتی ہیں تو ہوتی ہیں، لیکن وزیر مجمع میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ باتیں اپنا مطمع نظر الفاظ کے لباس میں کسی تک پہنچا دینا. بڑا مشکل ہوتا ہے جو میرے ذہن میں کاش میں آپ تک پہنچا سکتا. اے وہ کہ جب وہ خلق بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت اس کا امتحان لیا گیا، اور اس وقت اللہ نے اس کو امتحان میں کامیاب پایا. اس وقت اللہ نے اسے امتحان میں کامیاب پایا، اور امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ نے اسے صابرہ قرار دیا. میں پتہ نہیں کہاں ہوں اور آپ کہاں ہیں، خدا کرے کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں. مولا ان سب کو میرے ساتھ کر دیجیے کہ اس کا اس وقت امتحان لیا گیا جب اسے خلق بھی نہیں کیا گیا تھا، اور اللہ نے اسے صابرہ پایا جب اسے خلق بھی نہیں کیا گیا تھا. کیسے سمجھاؤں؟ اپنا ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. لیجیے عارف بھائی، اپنا ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ جیسے ہی نور مصطفیٰ خلق ہوا، ابھی خلق ہوا، ابھی کوئی بہت عرصے بعد نہیں کہ اللہ نے دیکھا ہو کروڑوں برس دیکھے ہو اور اس کے بعد اللہ نے کہا ابھی نور مصطفیٰ خلق ہوا، اور اللہ نے کہا کیا کہا؟ اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے کہ یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک. سنائے نا اللہ کہاں سے لفظ ہو رہا ہے؟ یا احمد. ابھی نور مصطفیٰ خلق ہوا، اور اللہ کہہ رہا ہے یا احمد، اے میری سب سے زیادہ حمد کرنے والے. یا احمد، اے میری سب سے زیادہ حمد کرنے والے. کیوں پروردگار؟ ابھی تو نور مصطفیٰ خلق ہوا ہے. دیکھ لے، کروڑوں برس دیکھ لے کتنی حمد کرتا ہے، اس کے بعد اتنی بڑی ڈگری دے. صیغہ مبالغہ تو نے کہا اے میری سب سے زیادہ حمد کرنے والے. پروردگار ابھی تو نور مصطفیٰ خلق ہوا ہے اور تو کہہ رہا ہے میری سب سے زیادہ حمد کرنے والے. پروردگار یہ راز کیا ہے؟ آواز آئی جب یہ میرے اندر تھا تبھی اتنی حمد کر رہا تھا. جب یہ ظاہر نہیں ہوا تھا تب اتنی حمد کر رہا تھا. پرسوں کا جملہ یاد ہے جہاں فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے کیا کہا کہ وَوَقَفْتُهُ فِي غَامِزِ عِلْمِي، میں نے علی کو اپنے علم کی گہرائیوں میں رکھا ہے. علی کو اپنے علم کی گہرائیوں میں رکھا. تو پروردگار کہہ دینا کہ جب یہ ہمارا ہی حصہ تھا اور ابھی بھی حصہ ہے. دیکھو کنفیوژن نہ ہو جائے، اللہ سے کوئی چیز باہر نہیں آتی. کوئی جغادری بیٹھے ہوں گے جو یہ جملہ پکڑ لیں گے اور بعد میں اعتراض کریں گے اللہ سے کوئی چیز باہر نہیں آتی، اللہ میں کوئی چیز داخل نہیں ہوتی، اور یہ بنے اللہ کے نور سے اور یہ دکھائی دیتے، اللہ دکھائی نہیں دیتا. تو کسی نے پوچھ لیا صاحب امام سے پوچھا مولا یہ کیا بات ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے نور سے تو آپ تو الگ دکھائی دیتے
اللہ تو الگ ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ سے کوئی چیز خارج ہو گئی، اور جب اللہ سے کوئی چیز خارج ہو گئی تو اللہ میں نقص آ گیا، وہ ناقص ہو گیا، تو اللہ تو ناقص ہو نہیں سکتا، وہ مرکب بھی نہیں ہو سکتا۔ تو معصوم نے کہا اللہ سے ہمارے نور کا سلسلہ ویسا ہی ہے جیسے سورج سے اس کی کرن۔ جب یہ ظاہر نہیں ہوا تھا، جب یہ ظاہر نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی ہم کر رہا تھا جب ظاہر نہیں ہوا تھا، اور اسی وقت کی بات ہے کہ جب صحرا ظاہر ہی نہیں ہوئی اور امتحان، کسی معصوم کے لیے لفظ ممتحن استعمال نہیں ہوا، رسول اللہ کے لیے بھی، کہ اے وہ جس کا امتحان لیا گیا۔ 13 معصومہ ہے کسی کے لیے، صرف 14 میں سے ایک معصومہ کے لیے لفظ استعمال ہوا، یا ممتحنہ تو امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک ووجدک صابرا، تمہارا اس وقت امتحان لیا گیا جب تمہیں خلق بھی نہیں کیا گیا، یعنی وہ اپنا ہی امتحان لے رہا ہے۔ پوچھا میرا جملہ نہیں، اب ایک عالم نے اس کا جملہ، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر میں، اس کی تشریح میں ایک جملہ لکھا، اس لیے کہ کچھ چیزیں ہیں کہ شہزادی کے لیے پوشیدہ ہیں، بنہا ہیں اور عیاں نہیں ہیں، اس لیے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر آج بھی قرآن میں موجود ہے، کوئی نہیں پہنچ سکتا کہ شہزادی کیا ہے، سب بولو نا بے شک، کوئی پہچان ہی نہیں سکتا کہ فاطمہ زہرا، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اپنے اپنے معرفت کی جبل کی بلندیوں کے حساب سے، جو جتنی معرفت میں جا سکتا ہے اس معرفت میں جا کے صحرا کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، پھر بھی اللہ کہتا ہے پھر بھی صحرا پوشیدہ، اپنے علم کی گہرائیاں صرف کر دو، صحرا سمجھ میں نہیں آتی، نہیں سمجھ میں آتا نور صحرا کیا ہے، نہیں سمجھ میں آ سکتا، تو کہا کہ اس وقت امتحان لیا گیا کہ جب تک اسے خلق بھی نہیں کیا گیا، یعنی جس وقت یہ اس کا حصہ ہے اس وقت امتحان، تو پوچھا کہ کیا امتحان تھا؟ تو معصوم کا جملہ نہیں، علماء اپنی اپنی تفسیرات، اپنی اپنی تشریحات کا سنو، امتحان شاید اس بات کا تھا کہ اللہ یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ میرے کچھ راز ہیں وہ تمہارے حوالے کر دوں، والاسرار الربانیہ کا اللہ نے کہا کہ کوئی ہے جو میرے علم کو حامل کرے، بھائی جملہ میں کہہ چکا، حامل العلم ہے کوئی جو میرے علم کو حامل کرے، کوئی ہے جو میرے علم کی حاملہ ہو، تو اب تمہاری عورتوں کے لیے جو لفظ حاملہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، صحرا کے لیے حاملہ الگ ہے۔ جو بھی بطن معصوم میں آتا ہے وہ علم ہوتا ہے اور علم نظر نہیں آتا، جو بطن معصومہ میں آتا ہے وہ علم ہوتا اور علم نظر نہیں آتا۔ جا کے پڑھو جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کا بیان کہ مجھے گرانی محسوس ہی نہیں ہوئی، احتیاط ہے جملہ استعمال کر رہا، مجھے حملے محمد کی گرانی محسوس ہی نہیں ہوئی، اور کسی خاتون سے جا کے پوچھو جب 9 مہینے ہو جاتے ہیں تو کتنی گرانی محسوس ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا آنا الگ ان کا آنا الگ۔ ہر معصوم کی والدہ نے یہی کہا کہ اچانک میرا پورا حجرہ مطلع انوار بن گیا، اتنا نور کہ مجھے کچھ دکھائی نہ دیا، اور جیسے ہی نور کی شدت کم ہوئی میں نے دیکھا معصوم سجدے میں۔ امتحان لیا اور امتحان تھا میرے علم کو حمل کرو گی
ظاہر نہیں کرنا ہے. یہ تھا امتحان. علماء نے کہا یہ تھا امتحان. اور پھر امتحان کی اور کیا منزل ہے؟ کہا صابرہ پایا. درود ہے، ایک درود ہے شہزادی پر. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمہ و سر المستودع فیہا. پروردگار درود بھیج فاطمہ پر، ان کے باپ پر، ان کے شوہر پر، ان کے بچوں پر، اور اس راز پر جو ان کے اندر چھپا ہوا ہے. اس راز پر جو ان کے اندر چھپا ہوا. تو راز راز ہی ہے. ابھی جتنا اللہ تمہیں معلوم ہوا ہے وہ بھی وہ نہیں ہے جو تمہیں معلوم ہوا. اگر حقیقت تک پہنچنا ہے تو پہلے یہ تو پتا کرو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اگر حقیقت الہیہ تک، اگر حقیقت ربانیہ تک پہنچنا ہے تو پہلے ادراک کر کے دکھاؤ کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اور وہاں اللہ نے قدراً لگا دی، وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم جان ہی نہیں سکتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. جب تم میری لیل کو نہیں جان سکتے تو میری فجر کو کیا جانو گے؟ جب تم میری کنیز کو نہیں جان سکتے تو مجھے کیا جانو گے؟ بھائی جتنا اللہ ہمیں معلوم ہوا ہے اس سے کہیں اوپر ہے. اور اگر حقیقت الہیہ جاننا ہے تو معرفت زہرا ضروری ہے. اور یہ مجالس ذریعہ ہے معرفت زہرا. اس سے ہٹ کر اور کون سا ذریعہ؟ کتنے ہی معرفت کے پہلو ہیں. جب میں ممبر پہ آتا ہوں تو اجاگر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. معلوم آپ کا کیا حال ہوتا ہوگا. جس مجلس میں جس محل میں ہم آتے ہیں. میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا. بس ختم کرتا ہوں. سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا کل یوم ہوا فی شان. ہر روز اس کی ایک نئی شان. کہہ دیا، لکھ دی تفسیر، لکھ دی تفسیر، ترجمہ لکھ دیا. ہر روز اللہ کی نئی شان ہے. ہر روز اللہ کی نئی شان. یعنی آج جو نئی شان تھی وہ کل نہیں تھی، اور جو کل ہوگی وہ آج نہیں، جو پرسوں ہوگی وہ آج نہیں. اور ہم نے علی اور نبی سے یہ سنا کہ اللہ میں تغیر نہیں ہے. وہ کم زیادہ نہیں ہوتا. اس کی جو شان ہے وہ شان ہے. آج کچھ اور ہے، کل کچھ اور ہو جائے گا. نہیں. پھر کیا ہے؟ کل یوم ہوا 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 ہوا. اس کی ایک نئی شان. یا لفظ اللہ ہے ہی نہیں. لوگوں نے کہا نہیں ہوا کی زمین اللہ کی طرف جا رہی ہے. تو ٹھیک ہے آپ کی بات بھی مان لیتے ہیں، لیکن پھر پلٹ کے وہیں آ گیا اللہ میں تغیر نہیں ہے، اللہ میں انقلاب نہیں ہے. ابھی کچھ ہے، اس وقت کچھ ہو جائے، بعد میں کچھ ہو جائے، کل کچھ ہو جائے، آج کچھ ہو جائے. نہیں، جو ہے وہ ہے. اور جو ہے وہ زہرا جانتی ہے. اس کی حقیقت زہرا جانتی ہے. اس کی حقیقت زہرا جانتی ہے. سمجھ فرمایا آپ نے؟ تو جو ہے وہ ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، کوئی تغیر نہیں ہوتا، کوئی انقلاب نہیں ہوتا. تو پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کل یوم ہوا فی شان. ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے. ہر روز اس کی ایک نئی شان. تو مجھ کم علم کی اگر بات آپ تک پہنچ جائے تو سامنے کی مثال دے دیں کہ جب میں مجلس میں آتا ہوں یا جب آپ مجلس میں آتے ہیں اور جیسے علی کی فضائل سنتے ہیں، کوئی نہ کوئی نیا گوشہ ضرور سامنے. کل یوم ہوا فی شان. ہر روز علی کی ایک نئی شان ہے. تو جتنی مجلسوں میں آتے ہیں معرفت ائمہ میں اضافہ ہوتا ہے. اور کل یوم ہوا فی شان اپنی تفسیر کے ساتھ آگے بڑھتا جاتا ہے. یہ جملہ آگے بڑھتا جاتا ہے. تو کہہ دیا کہ وہ کہ جو حمل العلم و اسرار الربانیہ و اسرار الالہیہ، زہرا جانتی ہے کہ اللہ کے علم کا وزن کیا ہے. اللہ کے علم کا وزن کیا ہے. زہرا جانتی ہے کہ اسرار ہیں کیا. اور پھر کیا کہا؟ جب ہم نے امتحان لے لیا تو ہم نے اسے صابرہ پایا. صابرہ پایا. یہ صابر اور صبر اور صابر، یہ صبر کس وقت چاہیے؟ یہ صبر کس وقت چاہیے؟ دیکھیے جناب موسیٰ دریا پار کر گئے اور لوگ وہاں سارے جمع ہو گئے اور فرعون کا لشکر غرق ہو گیا. اور اب موسیٰ کی قوم ہے اور موسیٰ ایسے میں جناب موسیٰ پہاڑ پہ بلند ہوئے
اور پوری قوم سامنے. اور جناب موسیٰ نے کہا اس وقت روح عرش پر مجھ سے زیادہ عالم کوئی نہیں, مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں. موسیٰ کلیم اللہ, اللہ کا نبی, اور اللہ کا نبی اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے اس وقت روح عرش پر مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں. اللہ کو جلالہ کو. اللہ نے کہا جبرائیل جلدی سے جاؤ اور موسیٰ سے کہنا یہ کیا کہا, موسیٰ سے کہنا ذرا نکلو یہاں سے, اور جہاں 2 دریا مل رہے ہیں وہاں تم سے بھی بڑا عالم بیٹھا ہوا ہے, وہاں تم سے بھی بڑا عالم بیٹھا ہوا ہے. تو دیکھیے ائمہ نے انبیاء کی بھی حرمتوں کا لحاظ رکھا. انبیاء پہ لگے ہوئے سارے الزامات کو ائمہ نے دھویا. کسی نے کہہ دیا کہ بھائی موسیٰ نے غلطی کی اور موسیٰ نے غرور کی, اور کیسے کہہ دیا موسیٰ نے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں, کہ اللہ کو کہنا پڑا کہ جاؤ اور وہاں تم سے بھی بڑا عالم بیٹھا ہے اور اس سے جا کے علم حاصل کرو. تو معصوم نے کہا, میرے مولا علی نے کہا ایسی بات نہیں ہے, موسیٰ کا دعویٰ صحیح تھا اپنی جگہ, اس لیے کہ موسیٰ یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھ پر توریت نازل ہوئی ہے اور توریت میں سارا علم ہے تو میں سب سے بڑا عالم ہوں. میرے مولا علی نے یہ بات بالکل درست کی ہے اور ان تمام غلط فہمیوں کو دور کیا ہے کہ جو انبیاء پہ الزامات لگتے رہے. تو آپ جناب موسیٰ گئے, اور گئے تو جناب خضر سے ملاقات ہوئی. پورا قصہ موجود ہے قرآن میں. جناب خضر سے ملاقات ہوئی, جناب خضر سے ملاقات ہوئی تو پہچان گئے یہ وہی ہے کہ جس کی طرف اللہ نے مجھے بھیجا ہے. اور اللہ نے کہا تھا کہ وہ ہے کہ جسے علم لدنی ہم نے دیا, ہم نے اسے علم دیا, اس نے کسی سے پڑھا نہیں ہے, ہم نے علم لدنی, ہمارا علم اس کے پاس ہے. اب جب جناب موسیٰ جناب خضر سے ملے تو کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو بھی اللہ نے آپ کو علم دیا, قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں, جو بھی اللہ نے آپ کو علم دیا ہے کیا وہ علم آپ مجھے سکھا دیں گے, کیا مجھے آپ اپنا شاگرد بنائیں گے؟ جناب موسیٰ نے خضر سے کہا نبی صحیفے کا حامل, اور اللہ نے جب جلال کے عالم میں کہہ دیا تو اب اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے, اللہ کے سامنے تو کسی کا بس نہیں ہے. جناب موسیٰ قدموں میں جا کے بیٹھ گئے اور جناب خضر سے کہا کہ کیا آپ مجھے اپنا شاگرد بنائیں گے, علم دیں گے؟ جناب خضر نے کہا انکا لن تستطیع معی صبرا, خضر نے کہا آپ صبر نہیں کر سکتے. انکا لن تستطیع معی صبرا, آپ صبر نہیں کر سکتے, یعنی علم کے لیے صبر چاہیے. صبر کے بغیر علم نہیں ہے, صبر کے بغیر علم نہیں, اور جہاں صبر ہوگا وہی علم ہوگا. اتاولے پن سے علم حاصل نہیں ہوتا. علم ایک ناپیدا کنار سمندر, تو کہہ دیا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ نے باتیں کی کہ نہیں میں صبر کروں گا, اور پورا قصہ مجھے پڑھنا نہیں ہے, جسے یہاں تک آنا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. یعنی علم صبر چاہتا ہے, علم صبر چاہتا ہے. اللہ کا ایک نام ہے, کیا نام ہے اللہ کے؟ کئی نام, انہی ناموں میں ایک نام ہے صبور, سب سے زیادہ صبر کرنے والا. بعض اوقات میں بات کہہ بھی جاتا ہوں اور آپ سمجھتے ہیں بات کہی بھی نہیں گئی, بات کہہ چکا, بات کہہ چکا. صبور سب سے زیادہ. اب چونکہ اللہ عظیم ہے, اعظم ہے, اکبر ہے, اعلیٰ ہے, تو اس کی جو بھی صفت ہوگی سب سے عظیم ہوگی, اس سے بڑی کوئی صفت کسی کے پاس نہیں ہوگی. تو اللہ صبور ہے تو سب سے بڑا صبر کرنے والا. صبور ہے نا, اللہ سب سے بڑا صبر کرنے والا ہے, اس سے بڑا صبر کرنے والا کوئی نہیں. اور وہی صبر کرنے والا زہرا سے کہہ رہا ہے تم صابرہ ہو. تم صابرہ ہو. صبر عام ایک قسم ہے, صبر عوام. صبر کی کئی قسمیں. صبر عوام جو میں اور تم کرتے ہیں. ایک ہے صبر خواص, جو جس کو کہتے ہیں نا کہ رجلان, یعنی جو اللہ کے بندے, جو بڑے بڑے رجل ہیں, جو بڑے بڑے مردان خدا ہیں,
مردان خدا جو صبر کرتے ہیں وہ صبر خاص، صبر عام ہمارا صبر ہے، صبر خاص مردان خدا کا صبر ہے۔ صبر اخص یعنی خاص سے بھی اوپر، الف بے صاد، صبر اخص یہ ان کا ہوتا ہے کہ جو ہر کام قربتاً اللہ کرتے ہیں، ہر کام میں قربتاً اللہ، قربتاً اللہ، یہ صبر اخص ہے۔ ایک ہے صبر مستحسن، یہ نبیوں کا صبر ہوتا ہے، ایک صبر مستحسن یہ نبیوں کا صبر ہوتا ہے، ایک ہے صبر حسن، چلیے اس سے پہلے صبر مستحسن نبیوں کا صبر، ایک ہے صبر عظیم، عین زے یہ اور میم، زوال نہیں، زوئے نہیں، عین زے یہ میم، عظیم، صبر عظیم یعنی اولو العزم جو رسول ہیں ان کا صبر، ایک ہے صبر مستحسن نبیوں کا صبر، اور ایک ہے صبر عظیم یعنی اولو العزم کا صبر، اور ایک ہے صبر حسن۔ صبر حسن دو لوگوں کا صبر، ایک ابراہیم ایک اسماعیل، تشریح کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب چیزیں آپ کے پیش نگاہ، ایک ابراہیم کا صبر ایک اسماعیل کا صبر، ایک ہے صبر جمیل وہ یعقوب والا صبر، صبر جمیل یعنی رسولوں کا صبر جو یعقوب نے کیا۔ یعقوب نے کیا صبر کیا؟ ہر وقت تو روتے رہے، اس کا مطلب ہے رونا صبر جمیل ہے۔ ہائے 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 ہائے، صبر جمیل رسولوں والا صبر یعنی جو جناب یعقوب نے کیا یوسف کے فراق میں، اور صبر جمیل میں رونا ضروری ہے۔ ایک ہے صبر کل، وہ ائمہ کا صبر ہے کہ اس سے ہٹ کے کوئی صبر نہیں، جہاں سارے صبر جمع ہو جائیں اسے صبر کل کہا جاتا ہے، اور وہ 13 معصوموں کا صبر ہے۔ کہہ چکا جو مجھے کہنا تھا، صبر عوام، صبر خواص، صبر اخص، صبر مستحسن، صبر جمیل، صبر حسن، صبر عظیم، صبر کل، جہاں سارے صبر جمع ہو جائیں وہ 13 مرد معصوموں کا صبر ہے، اور آخری صبر ہے صبر الہی جہاں صرف زہرا وجد کے اندہا صابرہ، تو آپ کو صابرہ پایا، صابرہ پایا، جہاں صبر الہی نظر آ جائے سمجھ لینا وہی صبر فاطمہ ہے، وہی صبر فاطمہ ہے۔ تو آج تک جو راز تھے وہ زہرا نے راز ہی رکھے، نہیں تو اتنی قرب اللہ کی منزل پر بیوی کہ جہاں ختم ہو گئی بات، پھر یہ نام میں کل پڑھ دوں گا انشاءاللہ، آج گفتگو بالکل کامل ہو رہی ہے، ابھی مجھے بھی جلوس میں جانا ہے اور آپ بھی انشاءاللہ جائیں گے، اور بڑا اچھا جلوس اور بہت اچھا احسان اقدام ہے کہ جو بوتراب سے جلوس برآمد ہوتا ہے، ضروری تھا، اور ہم انشاءاللہ چلیں گے۔ تو صبر، سب سے بڑا صابر اللہ۔ بھائی اللہ صبور ہے، کس بات پہ صبر کر رہا ہے؟ کس بات پہ صبر کر رہا ہے؟ اس سے بڑا صابر کوئی نہیں، اس سے بڑا صابر کوئی نہیں۔ فرعون نے کہا میں خدا ہوں، وہ صبر کر رہا۔ نمرود نے کہا میں خدا ہوں، وہ صبر کر رہا۔ شداد نے کہا میں خدا ہوں، وہ صبر کر رہا۔ تینوں نے کہا میں خدا ہوں، وہ صبر کر رہا، وہ صبر کر رہا۔ تینوں نے کہا اور وہ صبر کر رہا۔ صبور ہے، صبور صبر کرتا ہے۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ کچھ بھی ہو جائے، خدا کے لیے اسی جملے سے پہنچیے گا کہ زہرا کا صبر، اللہ صبر کرتا ہے، وہ کہتا ہے جو چاہو کیے جاؤ، جو چاہو کیے جاؤ، جو چاہو کیے جاؤ۔ صابر اس لیے ہوں کہ کہیں بھی چلے جاؤ آنا تو تمہیں میرے ہی پاس ہے۔ کچھ بھی کر لو، آنا تو تمہیں ہمارے ہی دربار میں ہے، آنا تو تمہیں ہمارے ہی دربار میں ہے۔ اس لیے کہ زیارت جامعہ کبیرہ میں جملہ لکھا ہوا ہے، کیوں نہیں پڑھتے لوگ؟ لکھا ہوا ہے کہ وَالْمُقَصِّرُ فِي حَقِّكُمْ سَاحِقٌ، اے آل محمد جو آپ کا مقصر ہے وہ ہلاک ہو گئے۔
زیارت جامعہ کبیرہ کا جملہ والمقصر فی حقکم زاہق، جو مقصر ہے، جو آپ کے قصر کرتا ہے، جو آپ کے فضائل میں کمی کرتا ہے، وہ ہلاک ہو گئے. والحق معکم وفیکم ومنکم والیکم، اور حق آپ کے ساتھ ہے، آپ ہی میں ہے، آپ کی طرف جاتا ہے، آپ ہی سے باہر آتا ہے. والحق معکم وفیکم ومنکم والیکم. اور پھر عجیب جملہ جس کے لیے میں نے زحمت دی کہ اللہ بھی کہتا ہے تمہیں آنا میرے پاس ہے. یہ تو اللہ کا جملہ ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تم اللہ ہی کی طرف سے اور اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے. لیکن اس جملے کی تشریح زیارت جامعہ کبیرہ میں پڑھ لینا. والحق معکم وفیکم ومنکم والیکم وانتم اہلہ ومعدنہ، آپ ہی حق کے اہل ہیں اور آپ ہی حق کا خزانہ ہیں. آپ ہی حق کے اہل ہیں اور آپ ہی حق کا خزانہ ہے. وَإِيَابُ الْخَلْقَ إِلَيْكُمْ وَحِسَابُهُمْ عَلَيْكُمْ. سبحان الذی بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. سورہ یاسین ختم ہو رہا ہے. سبحان الذی بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. بابرکت ہے وہ ذات، یا پھر اللہ کا نام نہیں ہے. سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملکوت ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے، سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے. تو اب زیارت جامعہ کبیرہ میں کہا وَإِيَابُ الْخَلْقَ إِلَيْكُمْ وَحِسَابُهُمْ عَلَيْكُمْ. اے آل محمد، تمام مخلوق کو آپ کے پاس پلٹنا ہے اور آپ ہی تو ان کا امتحان لیں گے. حساب و کتاب آل محمد لیں گے. جب زیارت پڑھ دی اتنی پھر بھی چپ ہیں کچھ چپ رہنے والے. زیارت کا جملہ زیارت جامعہ کبیرہ بڑے بڑے علماء پڑھنے میں شرف محسوس کرتے تھے. علی کی زری پہ جا کے علی کی زری کو پکڑ کے ایک ہاتھ میں زیارت جامعہ کبیرہ، ایک ہاتھ میں علی کی زری، اور پیشانی علی کی زری سے ٹکرا کر یہ زیارت جامعہ کبیرہ پڑھ پڑھ کے بڑے بڑے علماء بنے. اور اس زیارت جامعہ کبیرہ میں لکھا ہے کہ یاب الخلق الیکم وحسابہم علیکم. تمام مخلوق کو آپ کی طرف پلٹنا ہے اور آپ ہی حساب کتاب لینے والے ہیں. حق کی میزان پر حشر نشر میں حساب لینے والا اللہ نہیں ہوگا، آل محمد حساب لیں گے. تو اس لیے زہرا بھی صابرہ، کچھ بھی کر لو آنا تو ہمارے ہی پاس ہے. جلا لو دروازہ، لگا دو آگ دروازے، آنا تمہیں ہمارے ہی پاس ہے. اس لیے کہ ہم حامل اسرار الہیہ، ہم حامل علم الہیہ، سب کچھ ہمیں یاد ہے، سب ہم جانتے ہیں. میرے عزیزو، آ گئی وہ شب، آ گئی وہ شب کہ بس زہرا ایک شب کی مہمان ہے، ایک شب کی مہمان ہے. میں کہوں گا زہرا تو اسی دن مر گئی تھی جب رسول کا جنازہ باہر جا رہا تھا. زہرا تو اسی دن شہید ہو گئی تھی جب رسول کا جنازہ علی کے کاندھے پہ جا رہا تھا. اور زہرا نے ایک بار پلٹ کے آئے نا جب علی، تو زہرا نے یہی سوال کیا، ابو الحسن کیسے میرے بابا کو قبر میں اتار دیا، کیسے میرے بابا کو قبر میں اتار دیا، کیسے مٹی ڈالی میرے بابا کی قبر پر. رو رہی تھی زہرا. علی زہرا کو دیکھ دیکھ کر روتے تھے، زہرا کو دیکھ دیکھ کر روتے تھے. جیسے زہرا روتی تھی علی تڑپ جاتے تھے. بچوں کو دونوں طرف بٹھا کر زہرا بالکل چادر کے سائے میں لیتی تھی اور زہرا رسول اللہ پر گریہ کرتی تھی. ہائے بابا، آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑی جو روز روشن پر پڑتی تو سیاہ رات میں بدل جاتے. میرے عزیزوں، میں کیا بتاؤں زہرا پر یہ شب کیسے گزری ہے اور زہرا نے کل کا دن کیسے گزارا ہے. مسلسل رسول پر رونے والی زہرا کل شام سے پہلے زہرا اس دنیا کو چھوڑ دیں گی اور کل رات کو زہرا کی تدفین ہو جائے گی. اللہ کے ہاتھوں کے ذریعے زہرا کی تدفین ہوگی. ید اللہ زہرا کو قبر میں اتارے گا. یہ وہی ید اللہ ہے جس نے رسول کو قبر میں اتارا تھا. یہ وہی ید اللہ ہے کہ جس نے رسول کو قبر میں اتارا تھا. میرے عزیزوں، بڑی قیامت کی شب گزری. علی کو بلایا، یا علی آپ سے کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں. جی بنت رسول. علی آہستہ آہستہ رو رہے ہیں، سسک سسک کر رو رہے ہیں، اس لیے کہ علی زہرا کی حالت دیکھ چکے ہیں.
علی کے سامنے وہ سب کچھ ہو چکا ہے جو آپ سن چکے ہیں، اس لیے کہ آنے والے نے جب دروازے پہ دستک دی اور زہرا نے اندر سے کہا کیوں آنا چاہتے ہو؟ کہا علی کو باہر نکالو نہیں تو گھر کو جلا دیں گے۔ یہ سارے اہل سنت مصادر نے لکھا ہے، علی کو باہر نکالو نہیں تو گھر جلا دیں گے۔ زہرا نے ایک لفظ کہا، کیا وہ گھر جلا دو گے جس میں رسول کے بچے حسن و حسین رہتے ہیں؟ جس میں حسن و حسین رہتے ہیں، کیا وہ گھر جلا دو گے؟ کہا میں کسی کی پرواہ نہیں، کسی کی پرواہ نہیں۔ زہرا دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں اور ادھر سے کسی نے لکڑیاں لانے کا اشارہ کیا۔ مجھے آواز آپ کے رونے کی آ نہیں رہی میرے عزیزوں۔ کوئی ہے جو مصائب پڑھ دے، میں یہاں مصائب سننے بیٹھ جاؤں، پھر آپ دیکھیے گا میں کیسے روتا ہوں جب مصائب سنتے ہیں میرے عزیزوں۔ میرا تو کلیجہ پھٹ رہا ہے، اس لیے کہ میری دادی کا ذکر ہے نا، میں اسی بی بی کی وجہ سے، اسی کے صدقے میں تو سید کہلاتا ہوں۔ میری دادی کا ذکر ہے، میری ماں کا ذکر ہے، تو تم بھی اگر ماں سمجھتے ہو تو دیکھو تمہاری ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے امت نے، کیا مصائب ٹوٹے ہیں زہرا پر۔ میں صرف ایک جملہ کہوں گا، کسی ذاکر کا جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اس نے کہا او دروازے کو جلا کے گرانے والے، اگر دروازہ جلتا ہوا گرانا ہی تھا تو پہلے زہرا سے کہہ دیتا زہرا دروازے کے پیچھے سے ہٹ جا۔ ارے کسی بی بی پر جلتا ہوا دروازہ گر جائے اور اس کے 4 چھوٹے بچے دیکھ رہے ہوں، خدا کسی گھر پر یہ وقت نہ لائے۔ کہ ماں پر جلتا ہوا دروازہ گر جائے اور چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہو۔ سب سے پہلے سینے پہ ہاتھ ضرور ماننا، تمہیں چادر زہرا کا واسطہ ہے، میں بھی سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہوں۔ جیسے ہی دروازے کو دھکا لگا ہے تو لکھا ہے دروازے میں میخ نکلی ہوئی تھی، زہرا کی پسلی اور لوگ اندر داخل ہوئے، زہرا زمین پر، دروازہ زہرا پر، لوگ دروازے کو پاؤں سے رونتے ہوئے، اور ادھر سے زہرا کی آواز آئی فضا میرا موزے، فضا میرا موزے۔ اب مجھے بتاؤ کہ دروازہ کون اٹھائے؟ جل رہا تھا دروازہ، ایک طرف سے حسن ایک طرف سے حسین، فضا اسماء، جلتا ہوا دروازہ زہرا پر سے ہٹایا گیا۔ زہرا نے بلند ہونے کی کوشش کی، کسی نے کسی سے تازیانہ لیا، تازیانے برسنا شروع ہوئے۔ زہرا کے وجود کا وہی عالم ہو گیا تھا جو کربلا سے شام تک پشت سجاد کا عالم۔ تازیانوں پہ تازیانے۔ جب زہرا سامنے سے نہیں ہٹی تو کسی نے وہ گستاخی کی کہ جو کربلا سے کوفے، کوفے سے شام تک سکینہ کے رخساروں کے سنا کے جملہ، اتنا زور کا تماچا کہ بی بی فضا کہتی ہے میں نے زمین پر زہرا کے گوشوارے پڑے۔ میں نے زمین پر زہرا کے گوشواروں کی چمک دیکھی، گوشوارے گرے زمین پر تو سمجھ سکتے ہو نا کہ کان بھی زخمی ہو چکے تھے، کان بھی زخمی ہو چکے تھے۔ تو سن لینا، بس میرے پاس طاقت رہی تو آخری جملہ سن لینا۔ زہرا زخمی ہو چکی تھی، تازیانے کبھی اس ہاتھ پر کبھی اس ہاتھ پر، زہرا کے دونوں ہاتھ شل ہو چکے تھے، ہاتھ اٹھ نہیں رہے تھے، زہرا زمین پر تھی، پسلیاں ٹوٹ چکی تھی،
ताजियानों से जिस्म फिगार था, मीख पसलियों में गड़ी हुई थी, तमाचों से रुखसार नीले हो चुके थे। जहरा उठने के काबिल नहीं थी, जहरा को गश आ गया, जहरा की आंखें बंद हो गई। लोग दाखिल हुए, अली के गले में रस्सी बांधी, अली को घसीट के बाहर लाए। जहरा का एकदम आंख खुली तो अब सारे जख्म भूल गई। जहरा खड़ी हुई, अली के दामन को पकड़ कर कहा, मैं अली को नहीं ले जाने, मैं अली को नहीं ले जाने दूंगी। जहरा ने अली का दामन पकड़ा हुआ था, उधर से अली को घसीटा जा रहा था, इधर से जहरा अली को थामे हुई थी। जब वहां से अली को घसीटा गया, जहरा मुंह के बल जमीन पर आई, फिर भी दामन न छोड़ा। आखिरी जुमला, अली को ले गए, लेकिन ये तो पूछो दामन कैसे छूटा? अरे कॉन्फुज ने ताजियाना उठाया, जहरा के हाथों पर मारा, जहरा के हाथ जख्मी, जहरा का अली कैदी बन